تبدیلی انج نہیں آنی، تبدیلی آنی لبیک دے ذریعے. تسی ساڈے نال کھڑے ہو وہ میں تہاڈے نال صحیح ایک کیوں جی نور الدین زنگی نو حضور نے جا جگایا. ایک تو انہیں بنایا دارالحدیث پورے اپنے ملک جو نہ کہ حضور دی حدیثاں پڑھاؤ. خالی ارادہ بندہ کر لوے نا حضور دی. عمر بن لیث خراسان دا بادشاہ سی. اسی دیہڑی راتی تاں حضور دی عزت دیاں گلاں کر رہے ہیں. وہ بڑا گندے کردار دا مالک سی. مریا تے خواب وچ ملیا. انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہا رب نے مینوں بخش دیتا ہے. انہاں کہا یار تو ایسا بندہ ہی نہیں سی. انہاں کہا کیوں بخشیا؟ انہاں کہا صعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذلک وغفر لی. ایک قاضی ایاز نے شفا شریف وچ نقل کیتا ہے. انہاں کیا وہ بادشاہ کہنے لگا ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی صعدت ذروۃ جبل یوما ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا اور میں اپنا لشکر ویکھیا. فاشرفت علی جنودی میں جھانک کے اپنا لشکر ویکھیا. فاعجبتنی کثرتهم ایڈا وڈا لشکر کہ میں نے انہیں ہلا دیتا. ایڈا بڑا بادشاہ ہوں، ایڈا میرے کو لشکر ہے، اتنی وڈی فوج ہے. فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنتہ ونصرتہ. میں دل وچ سوچا میں کہا اج اس لشکر نو اگ لانی زمانے چ ہوندا تے میں رسول اللہ دی مدد کردا. میں حضور دی ہاں فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صرف حاضر ہی نہ ہوندا فعنتہ ونصرتہ. میں حضور دی اعانت کردا، حضور دی نصرت کردا. تو فشکر اللہ لی ذالک اللہ نے میرے دل وچ خیال جڑا آیا نا ادی اتنی قدر کی تھی کہ غفر علی اللہ نے مجھے بخش دیا. دسو اتنی خالی حضور دے بارے خیال آ جائے اپنی بھائی اج میری میں نا گلاں نو کی کرنا میں حضور دی ظاہری یار تسی جے حضور دی عزت دا کم کرو گے، حضور دے دین نو تختوں تے لیان دا کم کرو گے تے اللہ تعالی فشکر اللہ دا مطلب اللہ نے قدر کی تھی تے اللہ تعالیٰ تہاڈی انہاں محنتاں دی قدر نہیں فرمائے گا. ہاں وہ تو کسی دے لا یظلم مثقال ذرہ ہو تو ذرہ برابر کسی دی ظلم نہیں فرماندا. تسی ساڈے نال کھڑے ہوو تے جتھے بھی بیٹھے او جی فلانا نہیں کردا او نہیں کردا تے تو تے کرنا یار تو او دا ٹھیکیدار ہے تو او دا نہیں کردا او دے بارے تیرے کو پوچھا جائے گا، تیرے کو بارے اپنا پوچھا جائے گا تو کی کیتا ہے. قرآن نو کیوں جلاندے تسی مینوں یہ دسو. ہاں جی گیرٹ ولٹن میرے خلاف کیوں بکواس کرنا؟ اس واسطے کہ میرا اج بھی اعلان ہے بھائی تینوں اسی نہیں چھڈنا. تو حضور دے بارے گل کیتی تو بچ کے جا کے وے سکتا. تو حضور دے خاکے بنائے تو میرے کو تو لفظ کوئی نہیں میں تینوں کہاں. ہاں لفظ ایک ہی ہے ساڈے کول غزنوی والی تلوار. ہاں تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار. ایک تو نور الدین زنگی کی بنائے جی دارالحدیث. نہ جو حدیث پڑھی نہ کسی کو جڑیاں کو بیٹھیا گھر ہی بیٹھ کے جناب وہ کیبلاں تے بیٹھ کے شیاطین بیٹھے ہوندے اور جناب تبصرے کر رہے ہوندے حضور دی عزت آبرو دے بارے. دین ایسے نہیں ہے جی، ہمیں تو شرم آتی ہے یہ مولوی کیا کرتے ہیں. میں کہا تو پڑھیا کوئی نہیں نا دین. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد. کیوں جی ہاں اے مرصد کل قرآن کہندا ہے. یہ کیڑیاں گلاں کر ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر فقاتلوا ائمۃ الکفر. اللہ نے فرمایا کہ جنہاں بھی ائمۃ الکفر انا کفر دے وڈے وڈے جڑے اے صنادیدن اے وڈے وڈے انہاں دے لیڈرن فقاتلوا ائمۃ الکفر. انشاءاللہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. ہاں فقاتلوا ائمۃ الکفر. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا اے تے لومڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں وہ شیر نہیں وہ تے لومڑی ہے. ہاں جی فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے وڈا شیر ہوندا. ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی وہ تو شہنشاہ ہوندا. وہ تو تہ بند بن کے تے جناب میدان او دے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو انہاں نو تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر تے جا کے میدان بدر او دے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے. اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا. فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن جڑا پڑھن والا ہی اصل شہنشاہ ہے. اقبال کہا جے تے صحابہ جے سامان
اتاریا بھی نہیں سی اپنے گھوڑیاں تو تے خچرا تو تے اٹھاؤ تو تے پھر جبریل آ گیا انہیں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف فقر قرآن اصل شہنشاہی اقبال کہندا اے تے شہنشاہ سن ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی انہیں کہا جی چلیے بس اتنی گل ہے جناب حسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس حسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایویں گزری جے میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پت نہ سگ سے پاسا ہو تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو اس واسطے اتنی ساری لبنی جا او بھی قسمت والے نو لبنی او بھی قسمت والے نے رکھنا ہے اونوں تھلے ورنہ گور کون تے دڑال کر کے سٹ دین میں خود ویکھیا ہاں جی دڑال کر کے لوگ سٹ دین تے جڑے کھڑے ہوندے رومال پائی کھڑے ہوندے لکوں وہ بھی تھلے جا کے رومال چھوڑ دے دیں تے بندہ دڑال کر کے خاک کو تے جاندا انہوں نے کہا اے ہی گل صدیق اکبر اسے واسطے فرماندے سن اوئے انسان جمیا گندے پانی چو آخر مٹی چ رول ویسی تے آکڑ دا کیڑی گل تو آکڑ دا کیڑی گل تو تے پھر قبر جنہاں دی جیوے ہو اور قبر پھر انہاں دی جیڑی جنہاں حضور نال وفا کیتی ہاں پھر رسول اللہ نال جنہاں وفا کیتی تے اسی تانوں او راہ لا رہے ہاں چھڑ دیو سارے کرتوت سار جاؤ ساری بھڑے کم مسیتاں کرو آباد قرآن دی کرو تلاوت آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے یار اٹھنا بھی کوئی گال ہی ہے میں تو گل لگ لو جی نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث دوسرا انہیں مدرسے کھولے بند نہیں کیتے مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتیاں اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھ دے سن ہاں ایک تک انہیں کیتا دوسری گل اے مدارس کھولے تے دینی کتاباں دیشا ایتھے دینی کتاباں تے پابندی لائی تھانے داراں کانسٹیبلاں جا کے دکاناں تو جی یہ کتاب دے دیں یعنی انہوں استنجا کرن دا پتہ نہیں سی تے انہیں بھی جناب کتاباں چک چک کے پابندی لائی یہ نہیں چلتی تو یہ نہیں چل سکتی جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا تھا وہ دینی کتابوں پر پابندی لگا رہے تھے بہرحال یہ رونے کدے کے روئیے نبکی 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 ایسی نبکی 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 یہ کوئی نور الدین آئے گا تو کہ روواں گے نا بابا ساڈے نال کی گزری انہاں کے تسی نہیں رو سکتے نا انہاں تو کرتارپور دے بارڈر ہی کھول سکتے روہنگیا دے مسلمانوں دی مدد تے نہیں نہ کر سکتے انہاں نو پانی تے نہیں دے سکتے انہاں نو جا کے لباس تے نہیں دے سکتے نہ سردیاں میں کمبل تے نہیں دے سکتے ہاں ارباں روپے جڑا کرتارپور تے بارڈر تے لا سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر گئے دنیا کے اندر ہمارا نام بڑا روشن ہو گیا کہ مسلمان روہنگیا کے اندر لٹے گئے شام میں لٹے گئے اور برما میں لٹے گئے بوسنیا میں لٹے گئے چیچنیا میں لٹے گئے عراق میں لٹے گئے افغانستان میں لٹے گئے کشمیر سامنے چل رہا دیہڑی راتی انہاں دی اسی مدد نہ کر سکے سکھاں دی تو کر چڈی نا پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا تاکہ سکھاں دی اسی مدد کرنی انہوں نے بڑے جناب کرنا ہے تیسری بات نور الدین زنگی نو ستیا رسول اللہ نے جا کے جگایا فرمایا اٹھائے میری ناموس کے لیے کیوں جی ایویں کوئی نہیں کوئی کام کسی دا کردا کوئی تعلق ہوئے تو کرنا ہاں کوئی تعلق ہوئے تو کرنا ایویں نہیں کردا جی فلانا نہیں کردا میں آکھا نہیں کردا تو روے اپنی قسمت نو کیوں جی تے شکر کرن لبیک والے جڑے دیہڑی راتی لبیک دا نعرہ لاندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں کتنے خوش آد کر دیو کیوں جی تجدید وفا کر دیو لبیک دا جڑا لفظ ہے نا اے بار بار اسی تاں بولنے ہیں کہ اسی حضور نال وعدہ کرنے ہیں حضور سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے نا تین وجہ تو نور الدین زنگی نو حضور نے ستیا جا جگایا آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے پھر نور الدین زنگی پھر این چار اپنا دامن کر کے نا کمیز این چک کے تے پورے مدینہ پاک دی گلیاں این پھریا سی اپنی فوج نال روندا سی حضور تسی مینوں اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا حضور میں تے اس کوئی نہیں سی قابل حضور تسی مینوں آ جگایا حضور تسی میرے اس کام واسطے منتخب کیتا بس اتنی بات ہے شکر کرو کہ سانو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی اے او دا فضل ہی ہے ماس اے او دا کرم ہی ہے اس کے علاوہ کوئی کسی دی محنت کوئی نہیں او دا فضل ہے کہ ساڑی کانفرنس اتنی بڑی کامیاب ہوئی دنیا چ بھی دی قیمت پینی کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ دیاں قیمتاں پینیاں ساڑیاں نسلیں بھی اللہ آباد رکھے تے انہوں نے بھی یہی توفیق دے روٹی تے یارہ انہیں دے ہی دینی ہاں جی بھوکا تے کدی کوئی نہیں مریا کھا کی سورج تاں ہی اتاردا کہ ہر بندہ روٹی کھا کے سوندا تے بس روٹی دے پیچھے اپنی جانا نہ دیو اور روٹی اور پانی واسطے سارے وقت نہ ضائع کرو حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ
روہنگیا دے مسلماناں کول تو کچھ بھی کوئی نہیں، انہاں تے بدن دے کپڑے بھی کوئی نہیں، انہاں کول تو روٹی بھی کوئی نہیں، انہاں کول تو پانی بھی کوئی نہیں. انہاں واسطے مطلب ہے دعا کرو کہ چنگے لوگ. تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو. جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے. غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. توجہ، میں نے ایسے ہی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری وہ وزیر ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے یہ بات، کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو نہ ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے. یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خاک میں بھی دیدار نہیں، خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، ہاں مولوی خادم نے کوئی ہیرون تو کھیلی نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا. توجہ، نہیں، کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھے بات سنیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ سے اتنی باتیں ہیں. کیوں مارے؟ یہ نعرہ بالکل نہیں لگانا. ہم اپنے بچوں کو پالے اور یہ مارتے رہیں. کیوں مارتے رہیں؟ تو کتنے غازی ماریں گے؟ کیوں مارے یہ کتنے غازی؟ ابھی تو ایک کام نے حساب لینا ہے. ہاں اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو جناب مارنا ہے، نہ کسی کو دھاڑنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، کچھ بھی نہیں. اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں. بس سبحان اللہ. بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولوی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. بس بات ختم ہے. یہ انقلاب ہم نے لانا ہے. اور ہر بندہ یہ سوچے. انہوں نے کہا اب کفر کا نظام ہم نے دیکھا، اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ پاناما لیکس تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام تو رات کو کرتا بنے تو صبح ممبر پر پکڑ لیتا ہے حضرت عمر کو کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا. بس اسلام تو پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا. ہاں جی، اسلام تو اتنا ڈاڈا
کہ سپر پاور فتح کرن تو بعد 36 پیوند لگے ہویا کرتا پوا دیندا. اسلام اتنا سخت ہے کہ جب غریبوں کے بچے رو رہے ہو اسلام اسلام ہے تو وہ فاروق اعظم کی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھوا کر غریبوں کے گھر پہنچواتا. اسلام تو اسلام ہے. اب ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ اگر کوئی اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہے تو اس اسلام کی تشریح کر. ہم وہ اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرمائے علماء اتنے سپیکروں میں کیا بیان کرتے ہیں, تمہاری اصلاح کرتے ہیں, تمہیں بتاتے ہیں کہ بندے کے بچے بنو, ایسے ظلم و ستم مت کرو. تم کہتے ہو علماء دہشت گردی کرتے ہیں, علماء سیاسی تقریر کرتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ہے ہی پورا سیاسی. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم, فرماؤ لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. میں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا. تو آپ کو حضور کی عزت کے لیے بناتے ہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ دکان نہیں بند کر سکتے. تو باتیں کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی, باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو واپس لینا ہے, باتیں کرتے ہیں کہ عراق کے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو آپ کے پاس تو کراچی میں ٹائم نہیں ہے, عراق کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا؟ آپ کو صرف میری تقریریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, عملاً اس میں حصہ لیں. میرے گھر کی ہر چیز انہوں نے الٹا دی. وہ ہماری بسترے جو تھے پڑے ہوئے پیٹیوں میں وہ بھی باہر نکال کر پھینکے. انہوں نے کہا اس میں اسلحہ رکھا ہوا ہے. وہ سنا ہے مولوی کے پاس بڑا اسلحہ ہے, بڑا اسلحہ ہے اس مولوی کے پاس. وہ سنا ہے خود کچھ جیکٹیں اس نے برآمد کی ہے. میں نے کہا بچے خود کش جیکٹاں رکھیاں ہوندیاں تو پھر میری تو گڈی وچ کدی چاقو بھی نہیں ہویا, نہ میں نے پیچھے کبھی گارڈ رکھے کہ ہٹو بچو حضرت صاحب آ رہے ہیں, مجھے تھلے کٹا آ رہا. ہاں جی ہاں جی. تو میں نے تو کبھی بھی بلکہ میں نے تو نعرے سب کے بند کروا دیے کہ حضرت جیون یا مرن, چھوڑو یہ مولوی مریں یا جیئیں, یہ پیر مریں یا جیئیں, میرے یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. بات کرو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ پتہ ہے کتنے خوش نصیب ہے آپ کا یہ نعرہ. غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے جب بہت سارے لوگوں کو مال دیا نا, یہ توجہ سے بات سننی ہے, اس سے آپ کو ساری زندگی نشہ رہے گا کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. میرے آقا و مولا نے جن لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا نیا نیا, حضور نے ان کو 1000 اونٹ دے دیے, 1000 بکریاں دے دی. اور مالک بن عوف کو تو اتنا دیا, تو مالک بن عوف نے حضور کا اسی وقت قصیدہ پڑھ دیا, ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہ کوئی سنے, نہ حضور جیسا سنا تھا نہ کوئی دیکھا تھا. اوفا و آتا للجزیل لمجتدن ومتا تشاء یخبرک عما فی غد. فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو, اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں فقر کبھی زندگی بھی آ نہیں سکتا, غریبی آ نہیں سکتی. حضور نے اتنا عطا فرمایا لوگوں کو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں نے ملک ریاض, ادھر بھی بیریا ٹاؤن بن رہا ہے, میں نے ملک ریاض لاہور ملک ریاض کو کہا, میں نے کہا ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے, اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماز میرے او تابندہ گشت, بند ہائے کو سار اسانگ سیخت, در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے. تو پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا, یہ میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے, اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا, 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا. ہاں جی, اور جائے ہو حلالی, داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی, اور عقیدت سے چڑھے, صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے, سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے, میں نے حلوہ کھانا ہے, بریانی کھانی ہے, پکوڑے کھانے ہیں, جو ارادہ کر کے چڑھے. ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا, پیچھے سے بندہ آ جائے گا, یہ بریانی کھانی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی.
ہوئے پہلی شرطیں جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی، دودھ کی سبیل لگتی تھی، تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی، تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہو تے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے، میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے تو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ، تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا، تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے، اندر بھی تو کوئی شے ہو نا۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا، کھجوریں، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، انگریز کی، اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں۔ ان کے ہاتھ پر نہ لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا، جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام، ایک وزیر آصف بن برخیہ، وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے، کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے ماننی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات۔ یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا، اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا۔ بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی، اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو، جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے، پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو۔ اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں واپٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے۔ لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو داتا صاحب کے قریب سے گزرا، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ داتا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے، وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے، یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے، تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا۔ جب حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں، سمجھیں یہ بات۔ ہاں، جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے۔ ہاں بالکل، یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے۔ ہاں، جنہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا، جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے۔ اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے
کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے, تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو, میں نے اندر جانا ہے, گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا, یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر دے. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے, بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے, یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے, انہوں نے معانقہ کیا, گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں, کیا چاہتے ہو. انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا, اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا, چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں. وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے. اس نے کہا چھوڑو بابا جی, تمہیں کیا ہوا. اس نے کہا کمینو, سوال میں نے تجھ سے کیا تھا, تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا. نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے, ہندوستان کی نہیں, افغانستان کی نہیں, لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا, اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا. تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تب تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا. اس نے کہا جاؤ, تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے, صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا, جاؤ. اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے. پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا. کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا. کل آپ نے بھی پڑھی, کس نے آیت پڑھی, انہوں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کا معنی یہ ہے ڈی چوک میں آپ کا بیٹھنا بھی کمال ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بیٹھنا بھی کمال تھا. آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. وکونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے. جب آپ دیکھتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والے اگر مر گئے تو ہمارے مرنے میں کیا ہے, تو آپ کہتے اچھا پھر ہم بھی حاضر ہیں. تو بات تو ہوتی ہے نا, وکونوا مع الصادقین کا معنی سمجھے آپ کیا اس کا کیا ہوتا ہے. اس سے ایمان بچ جاتا ہے, اس سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ہم بھی وہاں کہتے ویل چیئر جناب, وہ ویل چیئر جب غازی صاحب کا ہم نے جلوس نکالا تھا نا پہلی بار لاہور میں, تو انہوں نے آنسو گیس پھینکے, تو میری شیخ اظہر صاحب گاڑی لائے, بیٹھے بیٹھے استاد صاحب بیٹھے. میں نے کہا استاد صاحب بیٹھ گئے تو غازی کی بات کون کرے گا. سارے دوڑ گئے, میرے ساتھ 5 بندے رہ گئے آنسو گیس کھاتے ہوئے. میں نے کہا کس نے آنسو گیس پھینکے. پولیس والے ہم نے تو نہیں پھینکے. جب مجھے سب نے دیکھا تو پھر واپس آ گئے. کیوں جی, جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے. تو آپ جو ہے نا یہ بڑی بات آئیں تو پھر آپ آئیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صرف کھڑے ہو جائیں, بس کھڑے ہونا آپ کا کام ہے, مدد کام اس کا کرنا ہے. صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ, اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے. انہاں سمندران جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے. تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال. یہ اسلام کی پاور ہے. جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا. نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ. یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ کم سے بات کریں کہ کم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے. میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے. مالک بن نویرہ نو جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد, ہلو نہیں پڑھنا پیا, بات میری کوئی غلطی پہ کٹو. حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے. حل لکم کا معنی اور ہے, حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے, وہ حل اور معنی میں ہے, یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد صحابہ, بڑے بڑے اجلہ صحابہ, ان کی مجلس طلب کی گئی.
اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے, خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے, ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے. حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے, لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر, اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں, جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں, آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی, فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ مسلمان نہیں تھا, وہ تو کافر تھا, میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے, تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم, اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا, اور اس نے کہا ان صاحبکم. جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا ہے اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے, کیوں جی نا اور کم. ہاں فرمایا اس نے کم کہا, سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک, اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک, فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک, کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد, تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو, پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی, تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا, بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں, شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں, کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے, ایسی ہے. ہاں